بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ امارات کی پاکستان سمیت 4 ممالک کے مسافروں پر پابندی۔ متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا سے آنے والوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی نیوم کے مطابق مذکورہ ممالک سے آنے والوں پر پابندی کا نفاذ کل بروز بدھ 12 مئی کی شب 12 بجے سے کیا جائے گا۔ اماراتی سول ایویشن اور قومی کمیٹی برائے ہنگامی حالات کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے، ان ممالک کو جانے اور آنے والی ٹرانس پروازیں اس پابندی سے مستثنی ہوگی۔ مذکورہ 4 ممالک سے آنے والے ایسے مسافر جو سفر سے 14 دن قبل پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا میں مقیم تھی، اس پر امارات آنے کی پابندی ہوگی۔ بیان کے مطابق مذکورہ ممالک سے آنے اور جانے والی کارگو سروس حسب معمول جاری رہے گی۔ بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات سے مذکورہ 4 ممالک کے لیے جانے والی پروازیں حسب معمول جاری رہے گی۔ عرب اتحاد نے اب ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب اتحاد برائے یمن نے پیر کو اب ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان ترکی المالکی نے کہا ہے کہ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کی طرف سے بھیجے جانے والے بارودی ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی جان بوجھ کر اب ایئرپورٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہے اور ان کا یہ اقدام جنگی جرم ہے۔ عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ سول تنصیبات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے عسکری اقدامات کرے گا۔ ترجمان نے بتایا تباہ کیے جانے والے ڈرون کو کچھ ٹکڑے ایئرپورٹ کے اندرونی کمپاؤنڈ میں گرے، جس سے وہاں کھڑی بسوں کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مسافروں یا ایئرپورٹ کے عملے میں سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ سعودی عرب میں تیل کمپنی ارامکو نے ماہ مئی کے لیے پٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا ہے۔ اپریل کے مقابلے میں قیمتوں میں پھر اضافہ کیا گیا۔ ارامکو کی ویب سائٹ کے مطابق ماہ مئی 2021 کے لیے پٹرول 91 کے لیے فی لیٹر قیمت 2 ریال 8 حلالہ جبکہ 95 کے لیے 2 ریال 23 حلالہ مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل اور کیروسین آئل کے نرخوں میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو 52 حلالہ اور 70 حلالہ فی لیٹر کے حساب سے فروخت کیے جاتے ہیں۔ مئی کے لیے پٹرول کے نئے نرخ منگل 11 مئی سے نافذ العمل ہو گئے۔ وہ ظاہر ہے اس سے قبل اپریل میں 91 پٹرول 1 ریال 99 حلالہ جبکہ 95 پٹرول کے نرخ 2 ریال 13 حلالہ میں دستیاب تھا۔ پٹرول کے نرخ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو تبدیل کیے جاتے ہیں، جن کا نفاذ ہر ماہ کی 11 تاریخ کی صبح سے کیا جاتا ہے، یعنی 10 تاریخ رات 12 بجے کے بعد نئے نرخ شمار کیے جاتے ہیں۔ عمران خان کا دورہ سعودی عرب مکمل، وطن واپسی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے، مسجد نبوی کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد اتوار کی رات جدہ سے وطن روانہ ہو گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل، جو خادم الحرمین شریفین کے مشیر بھی ہے، وزیر تجارت اور قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی، جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انہیں رخصت کیا۔ سعودی عرب میں طیب محکمہ ٹریفک نے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرات سے دوچار کرنے والے ڈرائیور کو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا ہے۔ مقامی نوجوان نے تیز رفتار ڈرائیونگ کی ویڈیو تیار کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ گرفتار ڈرائیور کو سخت سزا دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ ڈرائیور مختلف خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا گیا ہے۔ اس نے ایک جانب تو حد سے زیادہ رفتار سے شاہراہ پر بھیانک انداز میں ڈرائیونگ کی جس نے راہگیروں کی زندگی خطرات میں پڑ گئی تھی، دوسری جانب اس نے تیز رفتار ڈرائیونگ کی ویڈیو کلپ تیار کی، تیسری خلاف ورزی اس نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی اور قوانین کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین ہی واحد حل۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں دی جانے والے کورونا ویکسین محفوظ ہے
تاحال ویکسین سے براہ راست ہلاکت کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ افواہوں پر کسی قسم کی توجہ نہ دی جائے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ اس وقت مملکت کے مختلف شہروں اور علاقوں میں 590 ویکسینیشن سینٹر کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اب تک 1,04,70,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ویکسین لگانے سے کرونا وائرس کے خطرناک حملے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اس امر کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے جو غلط باتیں کی جا رہی ہیں ان کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ افواہوں پر قطعی توجہ نہ دی جائے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔